نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بابرکت اور نورانی سعادتیں عطا فرمائی. سورہ فاتحہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حمد و ثنا اور اپنی شان رحمانیت و رحیمیت اور شان مالکیت کے بیان کے بعد بندے کا اللہ کے حضور عبادت کرنا اور اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہونا بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد وہ خاص نقطہ جو آج کے لیے جہاں سے میں درس کا آغاز کر رہا ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایک دعا تلقین فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جس میں ہم سب مل کر اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں باری تعالی ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما. اب اللہ تبارک و تعالی نے اس سیدھی راہ کی ہدایت کے لیے اور اس ہدایت کے حصول اور اس ہدایت کی حفاظت کے لیے ضابطہ بھی خود بیان فرما دیا. ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ وہ ہدایت کا راستہ فرمایا ان لوگوں کا ہے جن پر تو نے انعام فرمایا. وہ جن اللہ کے بندوں پر اللہ کا انعام ہوا، ان کی معیت میں رہنا، ان کی سنگت اور صحبت میں رہنا اور ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے پیچھے چلنا، یہی ایک طریقہ ہے جس سے اللہ پاک ہدایت عطا فرماتا. فرمایا تو باری تعالی ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کا راستہ عطا فرما دے اور جن لوگوں پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بچا دے. صراط الذین انعمت علیہم میں ایجابی پہلو ہے، مثبت پہلو ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں سلبی اور منفی پہلو. یہاں ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن مجید کے اس مقام نے ہمیں واضح طور پہ سمجھایا کہ ہدایت کے لیے صحبت اور ماحول کا ہونا اشد ضروری ہے. یہ ہے اس مقام کا لب لباب. ہدایت کے لیے نیک صحبت اور صالح ماحول کا ہونا اشد ضروری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی یہاں صاف صاف فرما دیتے کہ سیدھی راہ قرآن کی راہ ہے، سیدھی راہ میرے نبی کی سنت کی راہ ہے، سیدھی راہ حدیث کی راہ ہے، سیدھی راہ میری تعلیمات کی راہ ہے، اس طرح فرما دیتے. مگر نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہدایت کی راہ کو تعلیمات کے ساتھ، احکام کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور اس کی تعمیل کے ساتھ
بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس کو اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی صورت میں مشخص کر دیا۔ فرمایا جن لوگوں پر میں نے کچھ انعام کیا ہے اور وہ ہدایت کی راہ پر ہو گزرے ہیں، اور اب بھی جن پر میں اپنا انعام فرما رہا ہوں اور وہ ہدایت کی راہ پر چل رہے ہیں، اے بندو تم مجھ سے یوں دعا مانگو کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ان کی راہ پر چلا دے۔ ان کی راہ پر چلانا اور صراط الذین انعمت علیہم، گویا ان کی سنگت مانگو، ان کی معیت مانگو، ان کی صحبت مانگو۔ تو گویا جہاں اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں، جن بندوں پر اللہ کے انعام اترے، وہ خود تو انعام یافتہ ہو گئے، مگر ان کی صحبت نعمت والی صحبت بن گئی، اور جس ماحول میں وہ بیٹھے اور رہے وہ ماحول برکتوں اور ہدایت والا ماحول بن گیا۔ تو اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں اگر ہدایت کی ضرورت ہے تو تم ان لوگوں کی صحبت اور ماحول میں بیٹھا کرو اور ان کی سنگت اور معیت میں رہا کرو اور ان کے نقش قدم پر چلا کرو جن پر ہمہ وقت میری نعمتیں اترتی رہتی ہیں۔ اس لیے کہ جب میری نعمتیں اترتی ہیں تو ان کا فیض صرف انہی کو نہیں پہنچتا جن پر اترتی ہیں، بلکہ نہیں، جو ان سے متعلق اور منسلک ہو جاتے ہیں اور ان کی صحبت اور ماحول میں آ جاتے ہیں، ان نعمتوں کا فیضان ان کو بھی منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طرح تو جن پر اللہ کی نعمت اتری اس راہ سے اور اس ماحول سے ہدایت مل رہی ہے، اور جن پر اللہ ناراض ہو گیا، جن پر اللہ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے، فرمایا جا رہا ہے مولا ان کے راہ سے بچا لے، ان کے راستے سے بچا لے۔ اگر گمراہوں کے تو گویا گمراہوں کی راہ خطرناک ہے، اور جن پر اللہ کا غضب ہو گیا ان کی راہ، ان کی صحبت، ان کی سنگت اور ماحول خطرناک ہے۔ یہاں دوسرا نقطہ ہے، وہ یہ کہ نعمت کا مل جانا تو کسی کی سنگت اور کسی کی صحبت اور کسی اچھے ماحول کے باعث آسان ہوتا ہے، مگر اس نعمت کا محفوظ رکھنا، سنبھال کر رکھنا ملنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور وہ نعمت محفوظ تب رہتی ہے کہ اگر اس نعمت کے خلاف جو ماحول اور صحبت ہے، اگر خیر ملے تو خیر تب محفوظ رہے گی کہ اگر شر کے ماحول سے بچتے رہو گے، اگر اللہ کی نعمت ملے تو نعمت کی حفاظت تب رہے گی اگر غضب کے ماحول سے بچتے رہو گے، اگر ہدایت ملے تو ہدایت کی حفاظت تب رہے گی اگر ضلالت اور گمراہی کے ماحول سے بچتے رہو گے۔ تو گویا ایک خاص ضابطہ عطا کر دیا گیا کہ لوگوں تمہیں ہدایت تو اس طرح ملے گی کہ میرے انعام یافتہ بندوں کی صحبت اور ماحول میں آ جاؤ، مگر وہ نعمت ہدایت برقرار تب رہے گی کہ ان کی مجلس اور صحبت اور ان کی راہ پر چلنے کے ساتھ ساتھ بیک وقت غلط صحبت اور غلط مجلس اور جن سے میں ناراض ہوتا ہوں ان کی سنگت اور معیت اور ان کی راہ سے بچتے بھی رہو گے۔ تو گویا نیک صحبت کو اپنانا اور بری صحبت سے بچتے رہنا، اگر ان دو شرائط پر بیک وقت عمل ہوگا تو اللہ پاک ہدایت عطا بھی فرماتے ہیں اور ہدایت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کے لیے خاص فرما دیا۔ تو یہاں جو لب لباب یہ نکلا نا کہ اللہ کی ہدایت کے لیے صحبت اور ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس صحبت اور ماحول کی برکتیں تب برقرار رہتی ہیں کہ جب اس کا مخالف ماحول جو ہے اس کے اثرات سے بچا جائے اور منفی اور بری صحبت کی مضرتوں سے بچا جائے۔ اب اللہ پاک نے یہی قاعدہ اپنے نظام میں وضع فرما دیا۔ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کا ذکر فرمایا جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ داخل ہو جاتا ہے، اس کی آمد ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی روحانی دنیا میں
کچھ تبدیلیاں اسی شب سے، اسی رات سے، آج جو پہلی رات ہے اسی رات سے فرما دیتے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فتحت ابواب الجنہ، اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ساتھ فرمایا وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کا ذکر کر رہی ہے۔ اس کے 3 جز ہیں۔ کتنے؟ اب یہ بات توجہ طلب ہے جس پر ہمارا دھیان نہیں رہا۔ کتنے جز ہیں؟ ایک جز نعمت کو کھولنے کے لیے ہے، ایک جز نعمت کو کے دروازے کو کھول رہا ہے، اور حدیث پاک کے جو پچھلے 2 جز ہیں وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے، شیطنت سے بچانے کے لیے۔ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے باری تعالیٰ جنت تو تیری علیین میں اور مالائے اعلیٰ میں اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہو رہی ہے زمین پر، روزے رکھے جانے والے زمین پر، اور جنت تو آسمانوں سے اوپر ہے۔ اگر وہاں کی جنتوں کے دروازے تو نے کھول دیے تو زمین پر بسنے والوں اور یہاں کے روزے داروں کو کیا فائدہ پہنچا؟ اب بات کو سمجھ۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے تو وہ تو کوئی مرے گا تو جہنم میں جائے گا، کوئی دنیا سے رخصت ہوگا تو جنت میں جائے گا، تو اس وقت جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے بند کرنے سے کیا غرض اور کیا فائدہ؟ آپ نے غور فرمایا نا اس نقطے پر؟ اب طلباء خاص طور پہ توجہ کریں، دراصل اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گناہ مٹا ڈالوں، تمہاری خطائیں مٹا ڈالوں، تمہاری غلطیاں لغزشیں معاف کر دوں، اور تمہارے نامہ اعمال گناہوں کی سیاہی سے دھل جائیں، ان پر نیکیاں مرتسم ہوں، ان پر اعمال صالحہ آ جائیں، ان پر حسنات آ جائیں، ان پر خیرات آ جائیں، اور تمہیں اپنے انوار عطا کروں، اور تمہیں اپنے عالم مالائے اعلیٰ سے برکات کی بارش کروں، اور تمہارے مقدر کھل جائیں، اور تم ایک نئی روحانی نورانی دنیا کا سفر شروع کر سکو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کروں، مگر اس کے کرنے کے لیے جنت کے دروازے اس لیے نہیں کھول رہا کہ مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے، مرنے کے بعد جنت میں جانا اور رمضان کا آنا ان کا تو کوئی تعلق نہیں۔ جہنم کے دروازے اس لیے بند نہیں کر رہا کہ مرنے کے بعد جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے، ماہ رمضان کی آمد سے ان دروازوں کا تعلق نہیں ہے۔ دراصل اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد سے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک نورانی اور روحانی ماحول پیدا کر دوں، ایک نورانی اور روحانی ماحول پیدا کر دوں، اور وہ ماحول کیا ہے؟ جنت روحانیت کا منبع ہے، انوار الہیہ کا منبع ہے، مالائے اعلیٰ کی برکات کا منبع ہے، فیوزات الہیہ کا منبع ہے، اللہ کی نوازشوں اور قربتوں کا منبع ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس دوزخ جرائم کا منبع ہے، سزاؤں کا منبع ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی کا منبع ہے، دوری کا منبع ہے، عذاب کا منبع ہے، سزا کا منبع ہے، تباہی اور ہلاکت کا منبع ہے۔ دوزخ اور جنت 2 سرچشمے ہیں، وہ نیکی کا، یہ بدی کا، وہ خدا سے قربت کا، یہ خدا سے دوری کا۔ اور فرمایا میں نے چاہا کہ ماہ رمضان المبارک سعادتوں والا مہینہ بناؤں تاکہ تم سعید بن جاؤ، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ تمہیں ایک ماحول دیا جائے، تمہیں ایک ماحول دیا جائے، ایسا ماحول کہ وہ ماحول خود بخود تمہاری صحبت کو نیک کر دے اور بری صحبت کو مٹا دے۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے، اور گویا جنت کو زمین کے قریب کر دیا برکتوں کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے۔ جنت ہے تو وہاں، مگر دروازہ کھولنے کا، سب دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قربتوں بری فضا ہے جنت کی، وہ جو میری رحمتوں بری فضا ہے، وہ جو انوار بری فضا ہے، وہ جو برکتوں بری فضا ہے، وہ جو نعمتوں بری فضا ہے،
وہ جو لذتوں بھری فضا ہے، بس جنت کے جب دروازے کھولتا ہوں تو وہ ساری ہوائیں زمین پر بھیج دیتا ہوں، وہ ساری برکتیں زمین پہ بھیج دیتا ہوں، وہ ساری قربتوں کی فضا، وہ ساری رحمتوں کی فضا تر ہو کر زمین پر آ جاتی ہے۔ اور جب جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں تو گویا تمہیں اس تپش سے دور کر دیتا ہوں، عذاب کے ماحول سے دور کر دیتا ہوں، گویا جنت کے دروازے کھول کر تمہیں انوار بھرا، برکتوں بھرا ماحول عطا کر دیتا ہوں، اور دوزخ بھرا ماحول گناہوں کا اس سے تمہیں بچا لیتا ہوں۔ انعمت علیہم کے دروازے کھول دیتا ہوں اور غیر المغضوب علیہم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، وہ دروازے بند کر دیتا ہوں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیتا ہوں، وہ جو گمراہ کرنے والے ہیں، وہ جو گمراہ کرنے والے ہیں تو ان کو جکڑ دیتا ہوں تاکہ ان کی صحبتوں سے میرے بندے بچ جائیں۔ یہ اس حدیث میں آگے بیان چوتھا شک نہیں آئی، مگر دوسرے مقاموں پر ہے کہ جیسے شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں ویسے اس کے برعکس ملائکہ کے نزول کی کثرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے جو نور کا چشمہ ہیں وہ کثرت سے اترنے لگ جاتے ہیں، اور شیطان جو نار کا، آگ کا چشمہ ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اللہ پاک نے بھی آپ کو ماحول عطا کرنے کے لیے مثبت اور منفی دونوں اقدامات فرما کر ایک صحبت بپا کر دی، ایک ماحول بپا کر دیا، روزے کی شکل میں، رات کی صلاۃ التراویح کی شکل میں، قیام رمضان کی شکل میں، قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں، قرآن مجید کی سماع کی شکل میں، قرآن مجید سے تعلق استوار کرنے کی شکل میں، کہ زمین پر تم روزے رکھ رہے ہو، دن روزے میں بیت رہا ہے، پھر روزے کا احساس تمہارے اوپر طاری ہو رہا ہے، رات کشاں کشاں میرا کلام سننے کے لیے مسجدوں میں چلے آ رہے ہو، اور کوئی میرا کلام پڑھ رہا ہے، کوئی میرا کلام سن رہا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت و سماع سے ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اوپر سے جنت کی قربتوں کی ہوائیں آ رہی ہیں، ملائکہ کے انوار آ رہے ہیں، دوزخ کے اندھیرے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں اس مہینے میں نے نعمتوں کا اور ہدایتوں کا ماحول اور صحبت تمہارے لیے بپا کر دی ہے، اب تم اس سے نور کی خیرات لے لو۔ تو جو پھر ان نعمتوں سے اس عظیم الشان ماحول کے بپا ہونے کے باوجود بھی محروم رہ جائے، اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہوگا۔ پھر روزوں کا مقصد قرآن مجید نے تقوی بیان کیا۔ روزوں کا مقصد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو سکے، تاکہ پرہیزگاری نصیب ہو سکے۔ تو 30 دنوں کے روزوں سے اگر ہم پرہیزگار نہ بن سکیں اور پرہیزگاری کی عادت اور خصلت پیدا نہ کر سکیں اور پرہیزگاری کے ماحول میں رہ کر تقوی کی خوبو پیدا نہ کر سکیں تو ہم نے گویا کچھ نہیں کمایا۔ اور قرآن مجید کے لیے فرمایا کہ یہ ہدایت بھی، کامل ہدایت بھی انہی کو دیتا ہے جن کے اندر تقوی کی خوبو اور خوشبو ہوتی۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے انہی کے لیے جو صاحبان تقوی ہے۔ تو دیکھا نا اللہ پاک نے قرآن اور رمضان کو کیسا تقوی کے نقطے پر آ کر جوڑ دیا۔ فرمایا رمضان جو روزوں کا مہینہ ہے وہ تقوی کا باعث ہے، تو گویا رمضان کا رخ بھی تقوی کی طرف، اور قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے جو تقوی والے ہیں، تو قرآن مجید کا رخ بھی تقوی والوں کی طرف۔ تو اگر ہم ماہ رمضان المبارک میں قرآن اور رمضان روزے ان دونوں کے فیض سے تقوی حاصل کر لیں تو گویا ہم اپنے مقصود کو پا گئے۔ اب یہی جس ماحول کی بات کی ہے، اس پہلے پارے میں اللہ رب العزت نے اس کی 17ویں آیت میں ایمان اور منافقت کے ماحول کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، جس ماحول کا ذکر کیا قرآن اس ماحول کے لفظ کو بیان کر رہا ہے۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ منافقوں کی مثال بیان کی، فرمایا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، جس نے آگ روشن کی،
اور دراصل آگ سے مراد کیا ہے؟ ایمان، جس کو ایمان نصیب ہوا اور ایمان کی روشنی اس کے اندر چمک اٹھی، جس نے آگ، پہلے میں مثال مکمل کر لوں پھر سمجھا دیتا ہوں۔ آگ روشن کی، اور جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا، اس کے ماحول کو روشن کر دیا، تو اللہ نے ان کی روشنی کو زائل کر دیا، اللہ ان کی روشنی لے گیا، زائل کر دی، اور ان کو تاریکیوں میں یوں دیا، سجھائی بھی نہیں دیتا۔ یہ مثال کیا ہے؟ اس مثال سے مراد یہ ہے، آگ سے مراد جو چمک اٹھی، اس سے مراد ایمان کی روشنی۔ فرمایا اس کی مثال یوں ہے جیسے اللہ نے تمہیں ایمان عطا کیا، اور جس خوش نصیب کو ایمان مل گیا تو اس ایمان سے اس کے قلب و باطن اور اپنے اندر کا جو ماحول تھا وہ چمک اٹھا۔ تو ماحول دو ہوتے ہیں، ایک داخلی ماحول اور ایک خارجی ماحول۔ کسی شخص کا خارجی ماحول اس وقت تک منور نہیں ہوتا جب تک اس کی شخصیت کا داخلی ماحول روشن نہ ہو گیا۔ تو اندر کا نور چھن چھن کر اس کے جسم سے اور اس کے وجود سے اور تن سے ارد گرد کے ماحول کو روشن کرتا ہے، یہ اس نور کا فیض ہوتا ہے۔ تو جب ایمان ملا تو ایمان سے ماحول روشن ہو گیا، اور پھر ماحول کے ساتھ جو ظلمات کا ذکر کیا گیا وہ کیا ہے؟ ہر شخص کے اندر، خواہ وہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین تھے جن کے دلوں میں پچھلی حالت کفر کی اندھیریاں، ظلمتیں، تاریکیاں ابھی تھیں، چھائی ہوئی تھی دلوں پر، خواہ آج کی کیفیت میں لے لیں تو ہم ایمان، جب اللہ پاک کی بارگاہ سے ایمان کی دولت ملی تو ہمیں اس ایمان نے ہمارے قلب و باطن کو نور عطا کر دی، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر کفر جیسی عادات بھی تھی، منافقانہ خصلتیں بھی تھیں، نفس امارہ کی بری بدی کی خصلتیں بھی تھیں، ہمارے اندر تکبر بھی تھا، حرص بھی تھا، گمراہی کے رجحانات بھی تھے، شہوات بھی تھیں، لالچ بھی تھا، غیبت بھی، چغلی بھی، الغرض بے شمار قسم کے گناہ، ان کی تاریکیاں، ظلمتیں اور زنگ وہ بھی اندر تھے۔ اللہ پاک نے ایمان کا نور عطا کیا اور اس سے ماحول قلب روشن ہو گیا، اس سے ماحول باطن روشن ہو گیا، اس سے انسانی زندگی کا ماحول روشن ہو گیا۔ اب کیا تھا جو بات میں نے پہلے کی کہ نور مل تو جاتا ہے، نور ایک تو ہے نور کا ملنا، ایک ہے پھر اس نور کی حفاظت کرنا۔ اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے اور مل جانے کی شکل میں نے بیان کر دی۔ حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ اب اس کی حفاظت پر محنت کی جاتی، اور حفاظت پر محنت کی ایک شکل تو یہ کہ جب نیک ماحول میں آنے سے نور ملا تو خود کو ہمہ وقت برے ماحول اور بری صحبت سے وہ بچائے رکھتا تاکہ ظلمتوں سے بچتا، کہ کہیں وہ ظلمت اس کے نئے ملنے والے کمزور سے نور پر چھایا نہ جائے، طاری نہ ہو جائے، کیونکہ جو نور ملا وہ تو ابھی کمزور ہے، وہ شخص نہ ولی، نہ نبی، نہ شہید، نہ صحابی، نہ صدیق، اونچے درجے تو ہیں نہیں، ہم کمزور، ایمان کے کمزور نور والے لوگ تھے۔ اللہ نے عطا کر دیا، اس کو اور طاقتور کرنے کے لیے ہم نیک صحبت میں گئے، نیک مجلس میں بیٹھے، اچھی سنگتوں میں منسلک ہو گئے، اچھی راہوں پر چل پڑے، اللہ پاک نے اس برکت سے ہمارے نور کو طاقت دے دی، چمک اٹھا، ماحول قلب و باطن کا روشن ہو گیا۔ اب اس کی حفاظت کرنا وہ تبھی ممکن تھا کہ ہم ظلمت اور تاریکی کے ماحول سے قلب و باطن کو بھی بچاتے اور اپنے گرد و نواح کی مجلس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے۔ اس کے لیے محنت درکار تھی، جس کو تزکیہ کہتے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہی فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا، یعنی زنگ دھو ڈالے اپنے دل کے، اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں اور میل کچیل سے پاک کر لیا، پاکیزگی دے دی، پھر اس پر اللہ کا ذکر کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا،
تو زنگ اتارے، ذکر کا نور آیا، نماز نے اس کے باطن کو چمکا ڈالا۔ تو اس پر محنت ہوتی ہے، اس پر محنت درکار ہے۔ ہمارا نقص یہ ہے کہ پہلے تو ہم نور کے لینے پر محنت نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ تو ہم میں سے وہ ہیں کہ جو اس نور ایمان کے حصول پر محنت نہیں کرتے، اس کی طلب ختم ہو گئی، اس کی طلب ختم ہو گئی۔ بیشتر لوگ تو معاشرے میں وہ ہیں جو نور ایمان کی طلب سے محروم ہیں، اس کے حصول پر محنت نہیں کرتے۔ پھر وہ خوش نصیب، اب میرا اشارہ آپ کی طرف ہے، وہ خوش نصیب جن کو وہ نور ایمان مل گیا، کسی نسبت سے، کسی راہ سے، کسی محنت سے، کسی تعلق سے، اور اللہ پاک کی کسی نعمت کے باعث وہ نور ایمان مل گیا، تو پھر اندازہ کر لو کہ خوش نصیبی چمکی کہ نور ایمان ملا، پھر اس سے بڑا بد نصیب کیا کون ہوا جو اس کی حفاظت نہ کر سکا۔ تو جن کو نور ایمان مل جاتا ہے، میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ توجہ کریں ہم لوگ کہ جن کو نور ایمان ملا، تو کیا ہم اس نور ایمان کی حفاظت پر وہ محنت کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے؟ کیوں کہ جن کو نور ایمان نہ ملا تھا ان کے بارے میں شیطان کو بھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوئی تھی۔ تو شیطان کو پریشانی لاحق ہی تب ہوتی ہے کہ جب کسی کو نور ایمان مل جاتا ہے، وہ پھر اس کا نور زائل کرنے کے لیے، اسے اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے، اسے محروم ہدایت کرنے کے لیے پھر حملہ آور ہوتا۔ تو جب شیطان کے حملے شروع ہوئے، ہم غافل ہو گئے، ہم نے اس کی حفاظت پر محنت چھوڑ دی۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ جو اندر ظلمتوں کی جگہیں موجود تھیں اور باہر ماحول میں بھی کفر تھا، فسق تھا، فجور تھا، فواحش تھے، شہوات تھی، برائیاں تھیں، بدیاں تھیں، ہر سمت گناہ تھے، کان کہیں ہوئے تو گناہ کی آواز آئی، نگاہ اٹھی تو گناہ نظر آئے، مجلس میں بیٹھے تو گناہ میں بیٹھے، الغرض اندر اور باہر گناہ کا بھی ماحول تھا۔ فرمایا مثال یوں ہے کہ اللہ نے ایمان دیا، ایمان کی شمع روشن ہوئی، اندر کا ماحول چمک اٹھا، مگر اس شخص نے اس نور کی حفاظت پر محنت نہ کی، اس کی فکر نہ کی، اللہ کی اس نعمت نور کی قدر نہ کی، اس نے سمجھا نور مفت میں مل گیا، ایمان کی شمع روشن ہو گئی، اب شاید یہ زائل ہی نہیں ہوگی، بغیر محنت کے محفوظ رہے گی۔ وہ محنت سے غافل ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا کہ باہر کے ماحول نے بھی حملہ کیا، اندر کے ظلمتوں بھرے ماحول نے بھی حملہ کیا، اس کی محنت دفاع کے لیے تھی نہیں، سو نتیجہ کیا ہوا کہ نور اچک لیا گیا، وہ نور ایمان جو ملا تھا وہ چھین لیا گیا۔ تو جب وہ چھین لیا گیا، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، وہ ظلمتوں میں بھٹکتا رہ گیا، یعنی جب نور ایمان چھن گیا، اس نے دل میں نگاہ ڈالی تو دل بھی نور سے محروم اندھیروں سے بھر چکا تھا، اس نے باطن میں نگاہ ڈالی، باطن میں بھی اندھیرے چھا گئے تھے، اس نے گرد و نواح میں نگاہ ڈالی، وہاں بھی اندھیرے چھا گئے تھے، لا یبصرون، نور چھن گیا، اب جدھر نگاہ ڈالتا ہے اسے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا کہ کہاں جاؤں، میری منزل کیا تھی، میرا راستہ کیا تھا، اب اس نور کو واپس لینے کے لیے کہاں جاؤں۔ لا یبصرون کی کیفیت بیان کر رہی ہے کہ لوگوں، نور نہ ملنا اور بات ہے، اور مل کر چھن جانا اس سے زیادہ سخت بات ہے، کہ جب اللہ نور چھین لیتا ہے تو پھر لا یبصرون کی کیفیت ہوتی، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر ایسے ہے گویا وہ بہرے ہو جاتے ہیں، وہ گونگے ہو جاتے ہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ بہرے کا مطلب یہ کہ اگر نور چھن جائے تو دلوں پر ایسی شقاوت آ جاتی ہے، ایسی سختی آ جاتی ہے، ایسی بدبختی باطن پہ مسلط ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد نصیحتیں اثر نہیں کرتی، بہروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ قرآن سنتے ہیں، وہ نصاحیں سنتے ہیں، وہ ہدایات سنتے ہیں، وہ نیکی کی باتیں سنتے ہیں، تو وہی نیکی کی آواز جو انہیں بلا کر نور ایمان کی طرف لے آئی تھی، اگر ملا ہوا نور چھن گیا تو وہ آواز پھر ان کو اثر نہیں کرتی، چونکہ وہ بہرے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بہرے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ گونگے ہو گئے ہوتے، حق کی آواز ان کی زبان پر نہیں آتی، وہ اندھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو نور ایمان اور نور ہدایت چھن جانے کے بعد جو کیفیت ہے یہ زیادہ تباہ کن اور ہلاکت انگیز ہوتی۔ اور فرمایا کبھی یہ بھی یہ اس کی مثال دی، اور پھر آگے اسی ماحول کو اور اسی کی اثرات کو
اور پھر اسی کے نور کے مل جانے سے اس کے ماحول کا روشن ہونا اور چھن جانے سے ماحول کا بے فیض رہ جانا، اس کا ذکر اللہ پاک نے آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں بھی ایک مثال دے کر فرمایا ہے۔ آج بات اسی مثال پر ختم کر دوں گا۔ فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارہ لما یتفجر منہ الانہار۔ فرمایا پھر ان کے دل سخت ہو گئے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، ان پر شقاوت چھا گئی، ان پر بدبختی چھا گئی، نعمتیں چھین لی گئیں، نعمتیں چھین لی گئیں، اللہ کی رحمت نے منہ موڑ لیا، اللہ کی بخشش نے منہ موڑ لیا، برکات نے منہ موڑ لیا، سعادات اور خیرات نے منہ موڑ لیا، دل سخت ہو گئے، شقی القلب ہو گئے۔ تو کیسے ہو گئے؟ فرمایا فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو وہ پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی سختی پتھروں سے بھی بڑھ کر ہو جاتی۔ فرمایا کہ لوگو تم جب سخت دل ہو گئے تو تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ مردہ ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ مردہ ہو گئے۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ پتھر کئی قسموں کے ہیں، پتھر کئی قسموں کے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ فرمایا کچھ پتھر تو ایسے بھی ہیں، کچھ پتھر تو ایسے بھی ہیں کہ انہی میں سے نہریں اور چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پر تمہارے دل تو ان پتھروں جیسے بھی نہ ہوئے۔ کئی پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے نہریں رواں ہو جاتی ہیں، اور تمہارے دل تو ان پتھروں جیسے بھی نہ ہوئے۔ آپ نے دیکھے نہیں کہ کتنے چشمے سب پتھروں سے پھوٹتے ہیں، کچی زمین سے نہیں، چشمے سب پتھروں سے پھوٹتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے منظر دکھایا کہ لوگوں میں رب اگر ان پتھروں سے چشمے زمین کو زندگی دینے کے لیے پیدا کر سکتا ہوں تو تم کم سے کم اپنے دل ان پتھروں جیسا ہی کر لیتے کہ تمہارے دل کے اندر بھی کوئی میری محبت اور معرفت کا چشمہ پھوٹ پڑتا۔ اور جن پتھروں سے چشمے اور نہریں رواں ہوتی ہیں ان کا فیضان دور دور تک وہ پانی کھیتیوں کو، فصلوں کو میلوں تک سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ ان پتھروں سے جن سے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ چشمے صرف پھر اس پتھر ہی کو سرسبز نہیں کرتے بلکہ میلوں تک وہی نہریں اور چشمے اس پتھر سے پھوٹنے والے ہزارہ ایکڑ اراضی کو سیراب کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو گویا جس دل سے چشمہ اللہ کی محبت اور معرفت اور فیض کا پھوٹ پڑے وہ پھر خود فیض یاب نہیں ہوتا بلکہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زمینوں کو بھی فیض یاب کرتا رہتا ہے۔ فرمایا تم تو ایسے بھی نہ ہوئے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ فرمایا چلو اگر تم ایسے پتھروں جیسے نہ بن سکے تو کم سے کم پتھروں کی دوسری قسم جیسے ہی ہو جاتے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں کہ جو تھوڑے سے چرتے ہیں، پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی رس پڑتا ہے، ان میں سے پانی۔ تو جن پتھروں کے پھٹنے سے چشمے پھوٹے تھے، نہریں رواں ہوئی تھیں، انہوں نے تو میلوں تک خدا کی خشک زمین کو سیراب کر دیا تھا، ہزارہ لوگوں کو آباد کر دیا تھا۔ اور جن پتھروں کے اندر سے پانی رس پڑا تھوڑے تھوڑے قطروں کی شکل میں، تو وہ چلو ہزارہ ایکڑ اراضی تو سیراب نہ کر سکا، مگر اس پتھر کے ارد گرد اس کے ماحول اور صحبت میں جو زمین تھی وہ تو ساری شاداب ہو گئی۔ وہ جو پانی رستا رہا اور ارد گرد پڑتا رہا، اس پتھر کے قریب قریب کی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ فرمایا اللہ پاک نے تمہارے دل تو ان پتھروں جیسے بھی نہ ہوئے کہ کاش کوئی دل ایسے ہی ہو جاتے کہ ان سے میری محبت اور معرفت کے چشمے پھوٹ پڑتے، اور پھر میری مخلوق میں سے ہزارہ لوگ آ کے ان چشموں سے فیض یاب ہوتے۔ چلو اگر ایسے نہ تھے تو پھر تمہارے دل ایسے ہو جاتے ان پتھروں کی طرح کہ جن سے پانی رس پڑا تھا اور قطرے ٹپکتے تھے، کہ تمہارے دل کے اندر ایسے میری محبت اور میری معرفت اور میری عشق اور میری قربت کے کچھ قطرے ٹپک پڑتے، اور اس سے تم خود بھی سیراب ہوتے، اور چلو دور دور تک میری مخلوق کو نہ صحیح جو پیاسا تمہارے قریب آ جاتا وہ بھی کچھ پی لیتا، وہ بھی پیاس بجھا لیتا۔
وہ بھی سیراب ہو جاتا تو اس قربت اور صحبت اور ماحول میں آنے والوں کو نفع پہنچتا اور تم بھی سیراب ہوتے، مگر ہائے تم ایسے بھی نہ ہوئے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور فرمایا لوگوں سوچو تو صحیح کہ سخت ترین پتھروں میں جو آخری ایک حد ہے پتھروں کی، ایک وہ بھی قسم ہے کہ جن سے نہ پھٹتے ہیں نہ رستے ہیں، مگر ان کی بھی یہ شکل ہے کہ جب کبھی ایک کیفیت آتی ہے تو خدا کے خوف سے لرز کے گر پڑتے ہیں، کبھی خدا کے خوف سے لرز اٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں خشیت الہی سے۔ تو کاش تم ان پتھروں جیسے ہی ہو جاتے کہ تمہارے دل میری محبت کے چشمے پھوڑنے کے قابل بھی نہ بنے تھے، تمہارے دل میری محبت کے چند قطرے گرانے کے قابل بھی نہ بنے تھے، تو کاش ایسے ہی بن جاتے کہ تمہارے دلوں پر میری خشیت کی کیفیت طاری ہوتی، میرا خوف طاری ہوتا، میری خشیت وارد ہوتی، اور ان واردات سے تمہاری کچھ کیفیت اس طرح بدل جاتی کہ ڈر کے خدا کے خوف سے تم سجدے میں گر جاتے اور تم تائب ہو جاتے اور رو پڑتے اور رو کر سجدے میں گر کے خشیت الہی میں ڈوب کر مجھ سے معافی مانگ لیتے، تو کچھ کم سے کم تمہارا حال ہی تو سنور جاتا، اور کوئی فیض پاتا یا نہ پاتا تمہارا حال سنور جاتا۔ اور یہ بھی تھا کہ تمہارے بدلے ہوئے حال کو دیکھ کر شاید کوئی دیکھنے والا بھی حال کو بدل لیتا، مگر ہائے افسوس کہ تم ایسے بھی نہ ہوئے، ایسے بھی نہ ہوئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ لوگوں تم کرتے پھرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ ان اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کو جان بھی رہا ہے۔ تو آج 3 ایک مقامات ہم نے پہلے پارے سے لیے جس میں میں نے ہر حوالے سے یہی بات ظاہر کرنے کی، واضح کرنے اور اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کی کہ ہدایت کی نعمت اور ایمان کی نعمت، یہ ساری خیرات، اس میں بڑا گہرا تعلق اور دخل صحبت اور ماحول کا ہے، بدی میں بھی اور نیکی میں بھی، اور پھر اس نعمت کے مل جانے کے بعد اس کو محفوظ رکھنے میں بھی اثر صحبت اور ماحول کا ہے۔ نعمت مل جائے، غلط ماحول میں اگر آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا، بری صحبتوں اور مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تو وہ نعمت چھن جائے گی، اور جن سے ملی ہوئی نعمت چھن جائے وہ نابینا کر دیے جاتے، وہ بہرے اور اندھے کر دیے جاتے۔ انسان اس مغالطے میں اور سیلف کانفیڈنس میں مارا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں تو فاضل ہو گیا ہوں، میں تو ایک بہت بڑا متحرک فعال کارکن بن گیا ہوں کسی دینی تحریک کا، میں نے تو اتنے درس سن لیے ہیں، اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں، میں تو سوجھ بوجھ والا بن گیا ہوں، اب الحمدللہ میں تو اچھے برے کی تمیز کرتا ہوں، مجھے بری صحبت کیا اثر کرے گی، یہ برے ماحول میں بیٹھنا مجھے کیا نقصان پہنچائے گا۔ یہ خود اعتمادی اس کو اسی طرح مرواتی ہے جس طرح خود اعتمادی ڈرائیور کو تیز رفتاری پر لے جاتی ہے، اور وہ جتنی تیز رفتار پر بھی جاتا ہے وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ڈرائیور سمجھتا ہے کہ گاڑی میرے کنٹرول میں ہے، مگر اس نادان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ جس چلتی گاڑی کو تو اپنے کنٹرول میں سمجھ رہا ہے، اچانک جب حادثے کی سچویشن آئے گی پھر کنٹرول کون کرے گا؟ تو اسی خود اعتمادی میں وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے اور تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو انسان اس خود اعتمادی میں مارا جاتا ہے، وہ بری صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، برے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی اس کو بدل دوں گا، اس نے اپنی باتوں سے مجھے کیا بدلنا ہے، مگر وہ بری صحبت اور بری مجلس کے اثرات ایک ایک قطرہ بن کے اس کے دل پہ گرتا رہتا ہے، ایک ایک قطرہ، اور مدت مدید تک قطرے بھی گرتے رہیں تو سوراخ کر جاتے ہیں، اور وہ بری صحبت اپنی نحوستوں سے اور بے برکتیوں سے اور اپنی ظلمتوں اور اندھیروں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس کی ایمان کی شمع کو بجھا دیتی ہیں بلکہ اسے دھکیل کر اندھیروں میں تباہ کر دیتی ہیں۔ رمضان المبارک اللہ پاک نے نورانی صحبتوں، نورانی مجلسوں اور نورانی ماحول کا مہینہ بنایا ہے، بس آج رات سے عزم کر لیں تاکہ ہماری ہر رات بھی برکت والی بنے اور ہمارا ہر دن بھی برکت والا بنے، اور ہر لمحہ اس سے ہمیں وہ نور جو مالا اعلیٰ سے جنتوں سے چھن چھن کر نیچے آ رہا ہے، ہم اس نور کو سمیٹ سکیں، اور وہ ظلمتیں جو اللہ نے ہماری خاطر جن کے دروازے بند کر دیے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان ظلمتوں سے بچا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔